کچھ نہیں کہ پہلے بھٹی صاحب آپ کا نیلسن، آپ جب عمران خان سے لاسٹ ٹائم ملے 2 دفعہ، آپ نے کہا کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ عمران خان اپنی بیوی کے متعلق بہت سینسٹیو ہیں. تو عمران خان کے کیا حالات اور معاملات ہوں گے اب جبکہ ان کی بیوی کو بھی اریسٹ کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں یا نہیں، لیکن ان کی گرفتاری انہوں نے دینے کے لیے جا چکی ہیں اور گرفتاری بنتی بھی ان کی 14 سال کی. یور ٹیک سر آن دس. اچھا، اس سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کیس پہ، جیسے سائفر پہ میں عمران خان صاحب سے اس دن بھی سوال کیا جیل میں بھی عدالت میں بھی کہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں وہ فوج سے لڑائی لڑی جو آپ کو نہیں لڑنی چاہیے تھی. آپ جیتے ہوئے جنگ تھے، آپ جنگ جیت چکے تھے، اور یہ جو 2 شاہی خاندان ہیں یہ آپ کی اسی جو بلا وجہ خواہ مخواہ کی لڑائی کی وجہ سے پھر آ گئے، اور آپ کو قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے، صوبائی اسمبلی نہیں توڑنا چاہیے تھا. میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک یہ نہ ہوتا. نمبر 2 جو میں ان سے دوسرا اس دن بھی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، اور لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی تحفے لینے کی، تحفے چھپانے کی، تحفے بیچنے کی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا ان کے ساتھ فیصلہ ہوا. ہاں، یہ میرا ان کے ساتھ ایک ان کے پاس اپنے لاجیکل تھے کہ میں آپ وہ پہلے تھے، وہ تھا کہ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو دوسرا وہ لمبی کہانی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس چلایا گیا، جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں حق دفاع سے انہیں محروم رکھا گیا اور حق جرح سے محروم رکھا گیا، 342 کے بیان کے بنا، ادھورے بیانوں کے بنا سزا سنائی گئی، اس میں صرف مصدق ملک صاحب کی جماعت کو خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا مطالبہ تھا جو پورا ہوا کہ اس طرح کیا جائے. ہاں وہ کیسے جولائی 2023 میں زمان پارک تھا. عمران خان سے ہم زمان پارک میں ملے تو عمران خان بولے ایک موقع پہ، کہتے ہیں کہ ایک تجھے بات بتاؤں، 8-10 اور لوگ بھی تھے. میں نے کہا بتائیے. تو کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزا ہو چکی ہوگی، میں نااہل ہوں گا، اور میری پارٹی سے لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، بہت سارے لوگ، اور نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے. صاحب نہیں کہا ہوگا عمران خان نے. نہیں، میں تو اپنے طور پہ لگا رہا ہوں نا. نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو چکی. میں نے کہا آپ کو کیسے شور ہے، آپ اتنا نجومی پن. انہوں نے کہا کہ حضور یہی تو سپر ڈپر لاڈلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی وہ چاہتا ہے. اب آگے آ جائیے، یعنی نواز شریف اب آگے آ جائیے. مسلم لیگی لوگ جو ہمیں وقفوں میں، پروگراموں کے وقفوں میں بتاتے تھے کہ جب جسٹس بندیال جائے گا، فائز عیسیٰ قاضی آئے گا، ہمارا قائد واپس آئے گا، اور اس کے بعد الیکشن تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہوگا. تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں واہ میں بھی ہوں. اور اچھا، میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا؟ وہ کہتے تھے حضور 2018 یاد کریں. میں نے کہا یاد کر لیا. کہتے جس طرح نواز شریف جیل میں تھا، جس طرح نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی، جس طرح نواز شریف نااہل تھا، اسی طرح عمران خان جیل میں ہوگا، اس کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ نااہل ہوگا، اور نواز شریف باہر ہوگا، اس کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، نااہلی ختم ہو جائے گی. یہ پھر آگے آ جائیے. یہ بنانا ریپبلک پاکستان ہے. اس میں ماشاءاللہ دیکھیں کہ راجہ ریاض صاحب دور اندیش آدمی اگست میں بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی، بلہ نہیں ہوگا. فیصل واڈا صاحب 2 مہینے پہلے کے بتا رہے ہیں پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی، بلہ نہیں ہوگا. بشرا کا کسی کو تھا کہ بشرا جیل جائے گی اور ابھی تک نہیں گئی. اچھا، بشرا کے بارے میں میرا ایسے اور ابھی بھی جیل نہیں جا رہی. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں جا رہی ہیں. خود اگر وہ خود اتنی چاہت سے گئی ہیں گرفتاری دینے، ایک تو میں جیل اتھارٹیز کو تو میں کہہ رہا ہوں چوڑیاں پہنی ہوئی انہوں نے. بھائی کیا مسئلہ ہے، آرڈر امپلیمنٹ کریں. ایک تو میں حیران رہ گیا، اور ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ہیں اس طرح کی، لیکن وہ خود گئیں گرفتاری دی. اور اب سنا جا رہا ہے، افواہ اڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں کہ شاید انہیں ہاؤس اریسٹ رکھا جائے گا بنی گالہ میں. ہاؤس اریسٹ جو ساری عورتیں جو اس طرح 14 سال قید بامشقتیوں کو سب نہیں 1500 خواتین جو جیلوں میں اس وقت ہیں نا، 116 جیلوں میں پاکستان کی 1,00,000 سے زیادہ قیدی ہیں، ان کی جو 1500 خواتین ہیں ان کو بھی بنی گالہ میں لایا جائے. اپنے گھروں میں رکھا جائے. ہاں ظاہر ہے، ڈیفینیٹلی اپنی بنی گالہ، ہاں اپنے بنی گالہ میں رکھا جائے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہے سزا تو اس کو، اور اس سے ایک اور مطلب بھی لیا جائے گا کہ کہیں یہ ڈبل وکٹ کا کھیل تو نہیں ہے، اور کہیں یہ گلٹی ہو کے رکھا جا رہا ہے، اور کہیں یہ ڈبل وکٹ کا کھیل ہے. اگر وہ مجرمہ ہے تو اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے اس طرح ایک عام مجرم کو ڈیل کیا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا، اور آخری بات یہ اس وہ والی نہیں، میں آج راجہ خالد صاحب نے آ کے جب بھی ماری، ہم تو اب تو میں 10 سال اور بھی زندہ رہوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان، جس طرح کہ آپ نے جج ہمایوں دلاور،
جس طرح کے جج ابو الحسنین ذوالقرنین، جس طرح کے جج ملے بشیر صاحب سے سر ابو الحسنین ذوالقرنین صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا بھٹی صاحب آئے نے چاہ پلاؤ، اور بشیر صاحب نے جھک کے سلام پھیرا. میں نے کہا بھائی مجھ سے سلام نہ لے، 7 وزیر اعظم اور 1 صدر کھا چکے ہو تسی، اور اب ایک ایکس جو ہے خاتون اول بھی. ہاں خاتون اول بھی، تو وہ تاریخی تاریخی جج تو ہے بشیر. ہاں، اور جس طرح کے انہوں نے آخری لمحوں میں فیصلے کیے ہیں، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائیں گے. اور خیر سے چلیں اس پہ تو بعد میں کریں گے، بعد میں اڑ جائیں گے، لیکن میں پہلے پولیٹیکل ویو لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں پڑا تو میں یاد کرا دوں کہ اگلے ہفتے جمعرات کو 8 فروری جمعرات کو الیکشن ہے پاکستان میں. تو بھٹی صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج بشرا بھی گئیں، عمران بھی گئے، اب تو تاج سج گیا، کانٹے ادھر ادھر ہو گئے، پھولوں کی سیج پاؤں کے نیچے. ایک ایسا بندہ جس کی 5 لاکھ درہم میں، ایک غریب آدمی، میرے جیسا کوئی غریب آدمی، اس کی 1 ملین درہم میں لاٹری نکل آئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ واہ. میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ ملک چراگاہ ہے ان لوگوں کے لیے، 5-10% ایلیٹ جو ہے ان کے لیے، اور یہ ہم تو خواہ مخواہ ہیں اس میں، اور یہ ملک ان لوگوں کا ہی ہے. تو ان کی ایک مرتبہ پھر لاٹری نکلی، ایک مرتبہ پھر قسمت کے دھنی نکلے، ایک مرتبہ پھر واپسی ہوئی ہے. اور آئین، قانون، عدلیہ، اصول، منطق، اخلاقیات، جمہوریت، ووٹ کی عزت، سب کچھ تماشا بن کے، اور جس طرح ان کی واپسی ہوئی ہے، آج ان کا ہی تو مطالبہ پورا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، ان کا ہی تو وہ سب کچھ پورا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی سارا کچھ یہ سب کچھ. اور یہ کب تک رہے گا اس طرح؟ یہ اب جب تک کہ نواز شریف صاحب دعا لڑتے نہیں. دعا بس اللہ کرے کہ اب ان کی 4تھی مرتبہ واپسی وہ بنے یا کوئی بنے، ان کے شاہی خاندان میں کوئی بھی بنے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب ملک آگے بڑھے، اب یہ نہ ہو کہ پھر 6 مہینے بعد وہ لڑ پڑیں اور پھر سے ہم 0 پوائنٹ. صادق صاحب بالکل ٹھیک. 108 تحائف میں سے بشرا بی بی نے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھے. وزارت عظمیٰ دوران عمران خان بشرا بی بی کو مختلف اسلامی ممالک سے 108 تحائف ملے، جن میں سے ملزمان نے 58 قیمتی تحائف خود. یار بس اتنی بڑے بڑے لوگ اتنی چھچوری حرکتیں اگر نہ کریں، میں صرف ان کسی ایک خاندان یا کسی ایک پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا، سبھی کی بات کر رہا ہوں، کیا ہی اچھا ہو. لیکن سر چراغ گاہیں تو سبھی ہیں. عمران خان نے بھی جو بتا رہے ہیں چراغ گاہ کی طرح کیا ہوگا نا پھر یہ جو آج. بھائی جان آپ توشہ خانہ کی رو رہے ہیں، یہ ملک کن کے لیے توشہ خانہ ہے؟ کن کے لیے؟ یہ 10% یہ جو ایلیٹ ہے، اس میں ہاؤس آف شریف ہے، اس میں ہاؤس آف زرداری ہے، اس میں عمران خان ہے، اس میں سارے کے سارے یہ ایلیٹ جو ہیں. مثال کے طور پہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، حدیبیہ والی چراغاہ، العزیزیہ والی چراغاہ، ایون فیلڈ والی چراغاہ، فلیگ شپ والی چراغاہ، ٹی ٹی سکینڈل والی چراغاہ، اور شاہد خاقان عباسی کے 23 کروڑ اور کے تحفے اور 13 گھڑیوں والی چراغاہ، نواز شریف کے 10 کروڑ کے تحفے 11 گھڑیوں والی چراغاہ، اور وہ جو اچھا مزے کی بات مرسڈیز کار سزوکی کار میں لے گئے چراغاہ نواز شریف صاحب، سعودی رائفل 14,000 میں لے گئے، سعودی رائفل 14,000 میں لے گئے، ایک سے میں لیتا ہوں، اور چراغاہ. اور ترکمانستانی کارپٹ جو ہے وہ 50 روپے میں لے گئے چراغاہ. قطری ولیعہد کا بریف کیس 875 روپے میں نواز شریف چراغاہ، اور نواز شریف صاحب لے گئے چراغاہ. اسحاق ڈار 4 گھڑیاں لے گئے چراغاہ. شہباز شریف 2 گھڑیاں لے گئے چراغاہ. بلاول بھٹو 2 گھڑیاں لے گئے. اچھا شہباز شریف نے تشتری، باؤل، قالین، عربی قہوہ دان، عربی کافی دان، سرائی، دھاتی مجسمہ، چاکلیٹ، شہر، پینٹنگز مفت لے گئے چراغاہ. یہ پورا ملک ان کے لیے چراغاہ ہے. یہ ایک بات آپس میں ہمیں لڑتے رہتے ہیں. اچھا بلاول بھٹو قلم، گلدان، عربی قہوہ دان لے گئے چراغاہ. اور نہیں میں صرف دوسرا پنچوتا صاحب سے کہ آپ ان کو اور کتنی کوریج چاہیے. امیدوار آپ کے گرفتار ہوتے ہیں، آپ کی کوریج. تجویز کنندے، تائید کنندے پکڑے جاتے ہیں، آپ کی کوریج. کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں، آپ کی کوریج. بلہ کیس لائیو، لیول پلینگ فیلڈ کیس لائیو. جب عمران خان کال دیتا ہے سب سے پہلے پنجاب پولیس نکلتی ہے. اور کتنی کوریج. میرا آپ سے ایک سوال ہے، عمران خان کی پچھلی باتوں کو تو چھوڑیں جو انہوں نے کال دی عوام نے، بٹی صاحب سے سوال کر رہا ہوں. عمران خان گرفتار ہوا، تحریک انصاف کی یوتھ، تحریک انصاف کی عوام سڑکوں پہ نہیں آئی. عمران خان کو کل قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. ایک بندہ یوتھ بھائیوں میں سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کرنے باہر نہیں آیا. آج بی بی بشرا کو بھی جو ہے وہ فیصلے میں کر دیا گیا، وہ گئیں جیل میں، کوئی ایک پروٹیسٹ سڑکوں بھی نہیں. تو اس کا مطلب یا تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، یا وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ورنہ تو اگر عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ بتا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ کہیں ڈیمانسٹریٹ کرتی نظر نہیں آ رہی، پروٹیسٹ کرتی ہوئی.
بالکل کہیں نہیں. عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا اس میں عوام دیکھ لیں. جو لانگ مارچ جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے ابھی, اب تو ان کا لیڈر کی جان پہ آگی پھر بھی نہیں آ رہی, وہ بھی وہ اس تو میں بھی پاپولر نہیں تھے. کیسے ہے جب لانگ مارچ کے پی سے آیا تھا وہ بھی نہیں تھے. اور اچھا مجھے یہ نہیں, بھٹو صاحب کا 17 لوگوں نے جنازہ پڑھایا تھا. نواز شریف ایک وقت تھا, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, تینوں کوٹ لکھپت جیل میں تھے. نہیں یہ عمران خان کے جنازے کی بات, میں عمران خان صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, تینوں کوٹ لکھپت جیل میں تھی. آگے سڑک چل رہی ہوتی تھی. یہ لاہور ان کا سینٹر گارڈ اور گھر تھا. عمران خان صاحب کب سے جیل میں, کوئی نہیں. یہ قوم نکلتی کوئی نہیں. یہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہے. تو یہ 8 فروری کو نکلے گی تحریک انصاف کے لوگ؟ نکلنا چاہیے 8 فروری. یہ ہے, یہ میرے محبوب کا نواز شریف کی سلیکشن 2024 ہے. میں قوم کو کہتا ہوں وہ نکلیں, سارے ووٹ ڈالیں, خواہ محبوب قائد کو ہی ڈالیں, لیکن زیادہ لوگ نکلیں گے تو یہ الیکشن بنے گا. ورنہ اب تک جس طرح کا جو حال چل رہا ہے, یہ سلیکشن 2024 ہے. اور چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب آئے ہیں بڑے تم تراک سے کہ میں نے سلیکٹ ہونا ہے.